جنرل صاحب کچھ معاملہ طے نہیں ہو پا رہا. ابھی ایران نے بھی کچھ اپنی شرائط نرم کر دی ہیں اور کچھ نئی شرائط بھی پاکستان کے حوالے کی ہیں جو کہ پاکستان کے ذریعے اب امریکہ تک پہنچ گئی ہیں. بظاہر لگ رہا ہے کہ جنگ شاید آگے نہ بھی بڑھے اور سیز فائر ایسا ہے کہ جو کہ لامحدود، اس کا ٹائم فریم ہی کوئی نہیں ہے. تو اصل رکاوٹ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ایران کی طرف سے رکاوٹ ہے یا امریکہ کی طرف سے رکاوٹ ہے یا پھر یہ شخصی ایگو ہے؟ دیکھیے بیسیکلی مسئلہ امریکہ نے شروع کیا، اسی نے ختم کرنا ہے، اور یہ رکاوٹ امریکہ کی طرف سے ہے، کیونکہ امریکہ ایران کے کچھ حقوق ہیں ان کو تسلیم کرنے سے منکر ہو رہا ہے، جس وجہ سے ایران نے جب اتنی زیادہ سختی برداشت کر لی ہے، اب اس کے یہ ایران کے لیے اس کے پیچھے ہٹنا بھی تقریباً ناممکن ہے. لچک دکھانے کے لیے امریکہ جو اگر تیار نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس وقت کسی بھی دباؤ کو خاطر میں لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور وہ دباؤ اس کے اوپر سوائے بیانات کا اور کچھ نہیں ہے. بیانات روس نے بھی دیے ہیں، بیانات چین نے بھی دیے ہیں، بلکہ ٹویٹر کے جو بیانات ہیں وہ تو انتہائی سخت ہیں کہ اگر جنگ دوبارہ شروع کی امریکہ اور اسرائیل نے تو پھر یہ جنگ بہت پھیل جائے گی. کیسے پھیلے گی، کہاں تک پھیلے گی، اس کی بات تو انہوں نے نہیں کی، لیکن بندہ اندازہ اس پہ لگا سکتا ہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو اسرائیل جو اس کا ایک بہت بڑا فریق ہے اس جنگ کا، وہ لبنان پہ اپنی جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے. وہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر کسی وقت بھی کچھ آگے بات بڑھ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب چونکہ ایک ایسا قدم اٹھا چکے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ان کے اپنے جو اس آفس کے اوور ہاؤس کے پریڈیسیسر ہیں کلنٹن صاحب، انہوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے، میں بار بار دہراتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ امریکہ ہیز اوور ریچڈ انڈر پرفارمڈ، اور اس سلسلے میں امریکہ نے جو اپنی اسٹریٹجک لیڈرشپ کا ایک رول تھا وہ بھی اس کو ڈائلوٹ ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ اب اس کی بات پہ زیادہ تر لوگ سننے کو یا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے. جنرل صاحب اگر دیکھا جائے معاہدہ چلے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن انٹرنلی امریکہ میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے. خاص طور پر ایک تاثر یہ ہے کہ امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ابھی ریسنٹلی ایک کمیٹی کے اندر جب پیش ہوئے پیٹ ہیگزٹ تو انہوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ 25 بلین ڈالرز کا ہمارا جو ہے اس جنگ میں ہمارے لگے ہیں. لیکن جب انہوں نے اگلے سال کا بجٹ مانگا ہے تو وہ 40% زیادہ مانگ لیے جنرل صاحب، اور وہ 500 بلین ڈالرز کا اضافی بجٹ مانگ لیا ہے. تو اگر 25 ارب لگے ہیں اس جنگ میں تو 500 ارب کیسے انہوں نے مانگ لیے؟ کیا واقعی امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور امریکہ میں کافی پریشانی ہے اس حوالے سے؟ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جتنی بھی بیسز تھیں اس خطے میں، ان سارے کو نام تو میں یاد نہیں رہے، ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے ایران. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ امریکہ کا جو ایک حصار انہوں نے قائم کیا تھا یو سے لے کے قطر، بحرین، کویت، سعودی عربیہ اور بیک میں جارڈن، تاکہ اسرائیل پر ڈائریکٹلی کوئی چیز حملہ آور نہ ہو سکے. اور اسرائیل کا اپنا جو فور لیئرڈ اینٹی میزائل اینٹی ایئر ڈیفنس تھا وہ بھی پینیٹریٹ ہو چکا ہوا ہے. تو نقصان ان کا بہت زیادہ ہوا ہے. پریسٹیج اور اس کی تو ایک بات چھوڑ دیجئے، یہ جو فزیکل جو ڈیمیج ہوا ہے، جس نے امریکہ کی جو ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی تھی، جو امریکہ کے جو کلیمز تھے، ان سب کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے. جو ایسا نقصان ہے جو اس کو پورا کرنے کے لیے اب ان کو 500 بلین ڈالر سے بھی زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے. اور ٹرمپ صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس جنگ کا جتنا خرچہ ہے وہ میں عرب ریاستوں سے وصول کروں گا.